جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، صدائے رمضان المبارک یہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس میں مختلف شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مختلف سوشل ایشوز پر، مختلف اخلاق اور کردار کے حوالوں سے جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج خوبصورت اور بہت اہم ہمارے آج کے معاشرے کی بھی ضرورت، نرمی، رحم دلی، شفقت، اس کا اسلامی تصور کیا ہے، قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، ایجوکیشن کے شعبے سے منسلک جناب پروفیسر علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب علامہ محمد اویس رضوی صاحب، ہمارے مہمان ثنا خان، اور ان کے ساتھ حافظ محمد اسامہ نقشبندی صاحب۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، نرمی، رحم دلی، احسان، محبت، شفقت، یہ خصائل حمیدہ میں سے ہے، اور ہر نرم دلی والا کام، رحم دلی والا کام وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ رحم دلی ہے کیا، اس کا وسیع تر معنی اور مفہوم کیا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے مشکور ہوں مفتی صاحب آپ کا، 9 نیوز HD اور صدائے رمضان کی تمام ٹیم کا، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں یہ خوبصورت عنوان کے تحت اخلاقی حوالے سے یہ ایک بہترین عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان بابرکت گھڑیوں میں اس کا ذکر کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ رحمت، شفقت اور یہ سارے معاملات، ان کا مفہوم کیا ہے؟ تو رحم کا مطلب ہوتا ہے دل کے نرم جذبات، کسی کے لیے دل میں نرمی آ جانا، اس چیز کو رحم کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی صفت ہے، اتنی پیاری صفت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 2 مرتبہ استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، ایک رحمان ایک رحیم، دونوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ یعنی یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمائی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 صفات کو شروع میں قرآن پاک کے استعمال فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ہر سورت سے پہلے، ہر سورت سے پہلے۔ پھر آپ سورہ فاتحہ کا آغاز اور پہلی آیت مبارکہ ہی دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت پہ دیکھیں الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ان دونوں صفات کو اکٹھا ذکر فرمایا۔ تو یہ رحمت، رحم، شفقت، پیار اور محبت کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور بھی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی قہار صفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سختی کی صفات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما سکتا ہے، جلال کی، عذاب کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، جبار کے حوالے سے یہ ساری صفات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن میں، آغاز قرآن میں ان صفات کا ذکر فرما کے اپنا تعارف یہ کروایا کہ یہ مت سمجھنا کہ میری وہ صفات ہی ہیں، بلکہ میں تو رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی کی صفت ہے، اور اس صفت کے بارے میں فرمایا رحمتی غلبت اعلیٰ غضبی، کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو صفت ہے، اس کے بارے میں ایک جگہ پر غلبت کا ذکر آیا، ایک دفعہ سبقت کا ذکر آیا، کہ یہ غضب کے اوپر یہ سبقت لے جانے والی اور غلبہ لے جانے والی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی رحمت ہے، ایک مرتبہ بندہ اللہ کی رحمت کو آواز دیتا ہے، 10 قدم بڑھ کے اللہ کی رحمت استقبال فرماتا ہے۔
ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایک ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ رحیم کی صفت جو ہے یہ مومنین کے ساتھ بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص ہے۔ اگر ہم اس کو خاص طور پر دیکھیں تو یہ مومنین کے لیے ہے، لیکن دوسرے لوگ حتیٰ کہ بے زبان بھی اور بے جان بھی سارے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا یہ تاج اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اپنے تو کیا بیگانے بھی اس سے محروم نہ رہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت شیطان نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ سے پھٹکارا ہوا ہوں، تیری بارگاہ سے راندہ ہوا ہوں، میں تیری بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہوں، میں جب سے تیری بارگاہ سے ریجیکٹڈ ہوں تب سے میرے اوپر ایک عذاب مسلط ہے، فرشتے میرے سر پہ مارتے ہیں۔ جب آپ کا محبوب اس کائنات میں آ گیا ہے، محبوب کو آپ نے رحمت للعالمین کہا ہے اور میرا شمار بھی عالمین میں ہوتا ہے، اس صفت کا اطلاق میرے اوپر بھی ہونا چاہیے، تو شیطان کی وہ سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی، قیامت تک کے لیے اس سزا کو ختم فرما دیا۔ تو یہ ایسی رحمت کی صفت ہے جس سے شیطان بھی محروم نہ رہا۔ تو یہ تو اس کی بات ہے جو دشمن ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا، ہر ایک کا دشمن ہے، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ تو جو اس کو نواز سکتے ہیں اپنی رحمت کی صفت سے، اس کو فیض عطا فرما سکتے ہیں، تو جو اپنا ہو اس کو کتنی محبت کے ساتھ، کتنی رحمت کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش آتے ہوں گے۔ تو حضور کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت عطا فرمائی، یہ رحمت کی صفت ایسی صفت ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور تمام جہانوں کی تمام مخلوقات چاہے وہ ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت، سراپا رحمت ہے۔ جی بالکل، ہر ایک مخلوق جو عالمین میں آتی ہے، تو ہر ایک عالم میں جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ کسی جنس سے تعلق رکھتی ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، یا وہ جنات میں ہے، فرشتوں میں ہے، وہ انسان ہے یا جانور ہے، کسی طرح کی بھی مخلوق ہے، ہمیں ہر ایک مثال کو حدیث مبارکہ میں نظر آتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، پیار فرماتے ہوئے حضور نظر آتے ہیں، کبھی حضور درختوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کے بارے میں حکم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ حضور کا جو پیار ہے، محبت ہے، جو شفقت ہے، وہ ہمیں پورے طریقے سے نظر آتی ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس صفت کے ساتھ متصف فرما کے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، مومنین کے لیے وہ ایسے شفیق ہیں جیسے ماں باپ بھی نہیں ہوتے۔ حضور کی شفقت، حضور کا پیار دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے جب آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج سے پہلے امت کے احوال دکھائے گئے، حضور نے اتنا پیار فرمایا، اتنی محبت فرمائی، گناہ تو ہمارے ہیں، بخشوانے کے لیے مصلی پر حضور کھڑے ہیں، قیام حضور فرما رہے ہیں، رکوع حضور فرما رہے ہیں، سجدے فرما رہے ہیں، دعائیں فرما رہے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی صدائیں فرما رہے ہیں۔ اور یہ رحمت اور کرم، شفقت اور مہربانی کا تعلق صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے وہاں پر بھی محبوب تشریف لے آتے ہیں۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو پار بھی لگا دیتا ہے، بندہ مومن کی قبر روشن ہو جاتی ہے، بندہ مومن کی قبر روشن ہو جاتی ہے، حضور اپنی پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مہربانی کیا ہوگی؟ پھر قیامت کا منظر ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی مشکل کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن بندہ مومن جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، رسول کائنات اس کی سفارش فرما دیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں آ کے اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اتنی مشکل کا لمحہ ہوگا جب ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن اس وقت بھی مہربانی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام بڑی عظمتوں، رفعتوں، شانوں والے ہیں، وہ یہ کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر کون شفاعت کر سکے گا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا جو تاج عطا فرمایا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنی بڑی شفاعت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ تو گناہ گاروں کا حال ہے، جو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، حضور کے اسوہ پہ عمل کرنے والے ہیں، حضور کی بات مانتے ہوئے لوگوں پر رحمت اور شفقت کرنے والے ہیں، ان کا پھر کیا حال ہوگا۔ تو یہاں پہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اپنوں کے ساتھ بڑے پیار فرمایا کرتے تھے، غیروں کے ساتھ کی بھی مثالیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اپنوں کے ساتھ کس طرح مہربان، حضور اپنوں کے ساتھ کیسے شفقت فرمایا کرتے۔ حضرت انس جو حضور کے خادم ہیں، خادم رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا عرصہ حضور کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے۔ وہ 10 سال کا حسین عرصہ جو ہے، اس تمام عرصہ کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ غلطی کیوں کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خادم کے اوپر اتنی شفقت فرماتے ہیں، اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ اگر فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے پھر بھی حضور نے کبھی نہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ اف کا کلمہ بھی حضور نے کبھی نہیں ارشاد فرمایا۔ تو آج ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ادھر ہمارے دکانداروں کا حال اگر دیکھیں، کسٹمرز بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے ملازمین کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، گالیاں تک نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر کسی کے گھر مہمان آ جائے، اپنے مہمانوں کے سامنے اس کی عزت نفس کو، اپنے ملازم کی عزت نفس کو تار کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تو حضور کا ہمیں فرمان سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ حضور نے کیا عمل فرمایا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اف تک بھی نہیں فرمایا، تو ہم کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کل ہمیں بھی شفاعت ملے گی۔ شفاعت تو اس کو ملے گی جو محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا۔ حضور نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اس پہ شفقت کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو نوازنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ پھر اس پر رحم نہیں کرتا۔ من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو جو اس کی یہی مثال ہے کہ جو اس دنیا میں کسی پر رحم نہیں کرتا، کل قیامت والے دن اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے جتنا بن پڑے، ہم اپنے ملازمین ہو گئے، اپنے قریبی لوگ ہو گئے، غریب لوگ ہو گئے، جو بھی ماتحت ہے، یا کسی قسم کا کوئی بندہ راستے میں راہ چلتے ہوئے کسی کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے، کسی سے کچھ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ٹریفک کے اندر کوئی کسی کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی گاڑی میں آ کر لگ جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یعنی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس پر مہربانی کرنے سے یہ ہمیں صلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ہماری لغزشوں سے پردہ پوشی فرمائے گا اور ہمیں اس غلطی کو معاف فرما کے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ تو دیکھیں سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ غلام ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی محبت فرمائی کہ لوگ زید بن محمد کہتے تھے، اور آپ نے بھی اپنے بیٹوں کی طرح بنا لیا۔ وہ تو پھر جب اللہ کی طرف سے یہ ایک اصول، ضابطہ، قانون متعین ہو گیا کہ بیٹوں کو، لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے، تو پھر انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا، ورنہ تو وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے معروف تھے۔ بلکہ ان کی زوجہ محترمہ کے ساتھ جب حضور نے ان کی طلاق دینے کے بعد نکاح فرمایا تو لوگوں نے تو یہاں تک تانے دیے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جو نسبی بیٹا ہے اس کو اپنے باپ جس کے ساتھ نسب ثابت ہے اس کے ساتھ نام لیا جائے گا۔ تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی ہے کہ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ اتنی شفقت، اتنا پیار فرمایا کرتے تھے، اتنی مہربانی فرمایا کرتے کہ لوگ سگا بیٹا سمجھا کرتے تھے۔ اور یہاں گھر کی مثال آئی ہے تو یہاں پہ ایک اور میں بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو اپنے گھر کے دروازے کو آہستگی کے ساتھ بند فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے۔ اب تھوڑے سے دروازے کی آواز سے بیدار نہ ہو جائیں۔ زوجہ محترمہ کے بیدار ہونے کا جو خدشہ تھا کہ کہیں میں تو اپنی عبادت میں مصروف ہوں، کسی کو میں کیوں اٹھاؤں۔ یہ آج کے معاشرے کی میں مثال دے رہا ہوں، دوسروں کے لیے تو فرض بھی نہیں نا، دوسروں کے لیے فرض نہیں تھا۔ حضور کی ازواج بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتی تھیں، لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پیار اور کسی کا اتنا خیال کہ میں دروازے کی جو دستک ہوگی، دروازے پہ آواز آئے گی، دروازہ بند کرنے کی جو آہٹ ہوگی، اس سے بھی کہیں کوئی بیدار نہ ہو جائے۔ اور
یہاں پہ ایک اور بات بھی آج معاشرے میں جو چل رہی ہے، ہم شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے اونچی آواز میں گانے باجے چلا دیتے ہیں کہ قریب کوئی بیمار ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، بیمار نہ بھی ہو تو رات کو تو آرام کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مہندی کی رسم نے ایک ایسا عجیب انداز اختیار کر لیا، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ تو اتنی اونچی آواز سے بیمار بھی پریشانی میں ہے، نمازی بھی پریشانی میں ہے، ہم راستے بند کر دیتے ہیں۔ راستے بند کرنا کتنا برا عمل ہے۔ ہم اس بارے میں اگر سوچیں کہ حضور کا عمل کیا تھا، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا عمل کیا تھا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم تو ان کے بالکل برعکس چلتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم جب حضور کے عمل کے مطابق اپنی زندگی کر لیں گے، حضور کی رحمت اور شفقت کے اوپر ہم اپنی زندگی کو استوار کر لیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی حضور کس طرح غیروں پر مہربانی فرمایا کرتے وہ تو عام طور پہ شادی بیاہ کے معاملات اگر گلی محلوں میں ہوں تو وہ تو تمبو ٹینٹ وغیرہ کناتیں لگانے کے لیے سڑکیں تک اکھیڑ دی جاتی ہیں کہ بالکل یہ سارا معاملہ ایسا ہے کہ پورا معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہے، سارا ماحول اس سے۔ یہ ایک مثال ہے، کئی مثالیں دی جا اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کسی حوالے سے بھی کوئی پروگرام ہو، چاہے مذہبی رسومات ہوں یا کسی طرح کے بھی، جب ہم لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے، راستے بند کر دیں گے یا کوئی ایسی مشکل کھڑی کر دیں گے جس سے ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمل جو ہے وہ ثواب کی بجائے کہیں اور نہ چلا جائے۔ تو اگر کوئی عمل ہی ایسا ہے جو سراسر غلطی پر مبنی ہے تو پھر اس کے گناہ میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہوگا۔ ایک تو وہ عمل گناہ کبیرہ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو مشکلات ہم نے لوگوں کے لیے کھڑی کرنی ہیں وہ مزید اس میں اضافہ کریں گی۔ تو حضور تو اپنوں کی بجائے غیروں کو بھی نوازا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضور سے بے زبان بھی حضور سے کرم حاصل کرتے رہے، فیض حاصل کرتے رہے، مہربانیاں سمیٹتے رہے، یہاں تک کہ بے جان مخلوقات بھی آپ سے مہربانیاں سمیٹتی رہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ رحمت اور کرم کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ احد کے میدان میں جب لات و عزا کو ماننے والوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، آپ کے دندان مبارک سے خون مبارک کا فوارہ نکلنے لگ گیا۔ اس لمحے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ بد دعا فرما دیں تو یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، ان کو نیست و نابود اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کی اولادیں ضرور جانیں گی مجھے، میں ان کے لیے کیوں بد دعا کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، اور طائف کے میدان میں کس طرح پتھر برسانے والوں کو، گالیاں دینے والوں کو، پیچھے لوگوں نوجوانوں کو بھگانے والوں کو، حضور کو ایذا پہنچانے والوں کو حضور نے بد دعا نہیں دی۔ اگر کوئی بارش کا فرشتہ آیا، آ کر التجا کی مولا ان پر ایسی بارش برساؤں گا، ہوا کا فرشتہ آیا اور طرح طرح کے فرشتوں نے، پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا ہم ان کی وادی کو اندر پیس دیتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ مجھے نہیں جانتے لیکن ایک وقت ضرور آئے گا ان کی اولادیں مجھے ضرور جاننے والے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت گفتگو۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب علامہ محمد اویس رضوی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، انہی کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب علامہ محمد اویس رضوی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل
بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ بے شک۔ اور ملک سغر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سغر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت موضوع جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے، رحم دلی، نرمی، شفقت، محبت، احسان، حسن سلوک اور ورحمتی وسعت کل شیء۔ علامہ صاحب نے احادیث مبارکہ پڑھی، اسی مفہوم کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے یہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، وسعت رکھتی ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رحمت للعالمین، آپ کی رحمت للعالمین کی وسعت ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، جو حقیقت میں اللہ ہی کی رحمت ہیں، وہ چھائی ہوئی ہے، سایہ فگن ہے۔ یہ سادہ سا معنی اور مفہوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رافت اور رحمت بنے، اور ہم
جو ان کے امتی کہلاتے ہیں، ہم ایمان والوں کے لیے ہی خاص طور پر تکلیف کا باعث بن جائیں، انہی کے حقوق چھیننے والے بن جائیں، انہی پر ظلم کرنے والے بن جائیں، اور وہ ظلم ہر حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے پیمانے سے لے کر ایک بڑے پیمانے تک، وہ انفرادی سطح سے لے کر ایک اجتماعی سطح تک ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں کے کسی خاص طبقے کی طرف سے کسی خاص طبقے پر ہو سکتا ہے، یا ایک طاقتور طبقے کی طرف سے کمزور طبقے پر ہو سکتا ہے، جیسی بھی صورت ہو، ہر حال میں ظلم جو ہے یہ اندھیرا ہے، اور رحم دلی اور انصاف اور محبت یہ اجالا ہے، یہ روشنی ہے، کیونکہ یہ نور، اللہ نور السماوات والارض اور لقد جاءکم من اللہ نور، ان ہستیوں کی طرف سے دلوں میں یہ اجالے ہوتے ہیں۔ اسی پر مزید گفتگو ہوگی جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ موضوع تو ایسا ہے کہ جتنی ہم گفتگو کریں کم ہے۔ جی، واقعات کم از کم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، کہ کیسے جانوروں پر رحمت فرمائی، کیسے نباتات جمادات پر رحمت فرمائی، غیر مسلموں پر کیسے رحمت فرمائی، چند ایک واقعات جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے ضرور اس پر گفتگو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک جو حضور نے اپنوں کی بجائے بیگانوں کے ساتھ فرمایا۔ جی، ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، اچانک واپس تشریف لاتے ہوئے پڑاؤ کیا، سارے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضور بھی کہیں دور ایک سائڈ پہ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرماتے ہوئے کیا محسوس کیا؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ دور سے کسی دشمن نے دیکھا کہ یہ تو پیغمبر آخر الزماں ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر آرام کر رہے ہیں، وہ صحابہ کرام سے نظریں بچاتا ہوا آیا، صحابہ کرام بھی آرام فرما رہے تھے، اس نے تلوار اوپر تان کے کہتا ہے بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ جب یہ کہنے کی دیر تھی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برخاست ہوئے، آنکھیں کھول کے حضور نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ، کہ مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے نام کا اتنا روب طاری ہوا اور حضور کے انداز کا اتنا روب طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگ گیا، تلوار چھوٹ گئی، تلوار زمین پہ آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ حضور نے وہ تلوار پکڑی ہے، وہ نیچے گر گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان نہیں رکھتا تھا، توکل علی اللہ تو اس کو تھا نہیں، لیکن جو ظاہر دیکھ رہا تھا کہ تلوار محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہے، تو اب وہ کیا کرتا؟ کہتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور آپ کو میں جانتا ہوں آپ بڑی رحمت والے ہیں، آپ بڑی مہربانی والے اور شفقت والے ہیں، آپ کبھی بھی مجھے ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں معاف کرتے ہیں۔ پھر یہ رحمت ایسے بندے پہ جو تلوار اٹھا کے کھڑا تھا، جو جان لینے کے در پہ تھا، اس بندے کو فوری معاف کر دینا، یہ اگر کسی کا حوصلہ ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک ملتی جلتی مثال عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسی جنگ چھڑی کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ بڑا سخت تھا، اچانک دشمن کو زیر کرتے ہیں اور سینہ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب مولا علی جس کے سینے پہ سوار ہوں، حیدر کرار جس کے سینے پہ سوار ہوں، اس کو کون بچا سکتا ہے؟ لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے آپ کے رخسار مبارک پہ تھوک دیا۔ حضرت مولا کائنات نے اسی لمحے اس کو آزاد کر دیا، اس کی اس دریدہ دہنی کے باوجود، اس کی اس بدتمیزی اور اس کی برے عمل کے باوجود، حالانکہ دشمن خدا ہے، آپ اس کے سینے کے اوپر سوار ہیں، لیکن پھر بھی چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے پہلے تو آپ کے ساتھ دشمنی کی، جنگ کی، پھر آپ میرے اوپر قادر بھی آ گئے، پھر اچانک کیا ہوا چھوڑ دیا؟ فرمایا ہم اس لیے نہیں جنگ لڑتے کہ ہم اپنی ذات کو درمیان میں لے کر آئیں، پہلے میں خدا کے لیے لڑ رہا تھا، اب جب تم نے میرے اوپر تھوک پھینکا ہے تو اب کیا ہوا؟ میرا ذاتی معاملہ آ گیا، تو اب میں تمہیں اگر ماروں گا تو میری ذات درمیان میں آ جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنوں پر بھی مہربانی فرماتے ہیں، دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو بھی درگزر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کا حضور نے قرض ادا کرنا تھا، یہودی تھا،
اس نے کیا کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک چادر کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن کو احاطے میں لیا اور حضور کو ایذا پہنچائی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک امت کو سبق دینے کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے عمر، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے سمجھاتے کہ تم آپ قرض واپس کریں۔ وہ قرض لینے والا مقررہ مدت سے پہلے آیا تھا۔ اصول تو یہ ہے کہ جب مدت پوری ہو جائے اس سے پہلے کوئی سوال نہ کرے، جب تک معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے بعد کوئی سوال کرے یا عین موقع پہ کرے، لیکن وہ کچھ دن پہلے آ گیا۔ اس معاملے میں حضور کی تو غلطی تھی نہیں۔ اب حضرت عمر فاروق نے جب اس کو ڈانٹا تو حضور نے امت کو سبق دینے کے لیے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ جلدی قرض کی ادائیگی کریں، تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اخلاقی طور پہ اس کو صحیح طریقے پر لانے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا یہ قرض بھی تم ادا کرو گے اور ساتھ اوپر اتنا جرمانہ بھی ادا کرو گے جو تم نے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے ہو۔ جب اس نے یہ عمل دیکھا کچھ عرصہ تک وہ سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر ایک موقع ایسا آیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے آپ کے اس عمل، رحم، شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اتنی دیر سوچتا رہا ہوں اور مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو۔ ایک واقعہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ جانوروں کے ساتھ کس طرح مہربانی فرمایا کرتے تھے، حضور تو تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، صرف انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، وہ تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کیا دیکھا کہ چڑیوں کا گھونسلہ ہے جس میں چڑیوں کے بچے موجود ہیں، آپ کو بڑے پیارے لگے صحابی کو، انہوں نے اٹھایا اپنی چادر کے اندر لپیٹا، اتنے میں اوپر سر کے اوپر چڑیا منڈلانے لگی، آپ نے کپڑا اٹھایا، وہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ چڑیا جب اپنے بچوں کے ساتھ لپٹ گئی آپ نے اوپر کپڑا رکھ دیا اور لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ اتنے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو آ کر سارا معاملہ بتایا، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ان کو زمین پر رکھو۔ زمین پر رکھا تو کیا دیکھا، چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا ہے کتنا پیار اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ایک اور چڑیوں کا واقعہ ہی ہے کہ چڑیوں کے بچے کو ایک صحابی اٹھا کر لے آئے اور اس چڑیوں کے بچے کی جو ماں تھی، چڑیا تھی جو حضور کے پاس شکایت لے کر آئی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں چڑیا آئی ہے، کان کے پاس آ کر کچھ بولنا شروع کیا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، حضور تو اس کی سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر حضور نے فرمایا مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تمام مخلوقات کے لیے، یہ آئی ہے مجھے آ کر بتاتی ہے کہ آپ کے کسی صحابی نے میری چڑیا کے میری بچے اٹھا لیے ہیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کون لے کر آیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کے بچوں کو آزاد کر دو۔ تو حضور سید عالم نے اس جانور پہ، بے زبان پہ، جو زبان عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو صرف جانور ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ جانور بھی جانتے تھے کہ جس ذات کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ہمیں لوٹائیں گے۔ اس پہ ایک اور آخری واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے چلے، راستے میں کیا دیکھا، اتنا بڑا 20,000 کا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر لے کے جب حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں کتیاں نے بچے دے رکھے تھے۔ اب وہ راستے سے اگر سارے صحابہ کرام گزرتے، پورا لشکر گزرتا، اگر ان کے اوپر سے نہ بھی گزرتے پھر بھی ان کو اذیت ہوتی، وہ پریشان ہوتے کہ اتنے لوگ گزر کے جا رہے ہیں۔ تو وہ جانور بھی وہ جانور ہے جس جانور کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جس جانور کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب صحابہ نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ آگے ایک کتیاں نے بچے دے رکھے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ہم راستے کو تبدیل کریں گے، کتیا کو کبھی
تکلیف نہیں سبحان اللہ سبحان تو حضور سید عالم بلکہ وہاں پہ کچھ صحابہ کرام کو متعین فرما دیا کہ ادھر سے کسی کو گزرنے نہیں دینا. بالکل یہ ایسا عمل تھا جس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ تو جانوروں کے ساتھ حضور کا عمل تھا, لیکن ہم انسانوں کے ساتھ جانوروں والا جب سلوک کر رہے ہوں تو ہمیں اس لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں, ہم کیا عمل کر رہے ہیں. اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہمارے پیش نظر ہو تو ہم بہت ساری خطاؤں سے, بہت ساری غلطیوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر, بہت خوبصورت گفتگو. ناظرین اس ضمن میں صرف ایک مختصر سی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اس سارے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, کفار کے لیے بھی رحمت ہیں کہ جب تک آپ تشریف فرمائیں, اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہیں, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک آپ ہیں ہم ان کفار کو بھی عذاب نہیں دینے والے. جیسے پہلی قوموں پر عذاب آتے تھے اس طرح آج کفار پر عذاب نہیں آتا. ہاں آخرت میں ان کا معاملہ وہ جہنم اور عذاب کا ہے, لیکن یہاں پر ایک استثنائی حالت ہے, وہ صرف توہین رسالت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی دریدہ دہنی کرتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چاہیں آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ اسے معاف فرما دیں, اور اگر چاہیں معاف نہ فرمائیں. جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چند ایسے لوگوں کو واصل جہنم کیا. یہی فتح مکہ کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے جو علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ کتیا کی بچی کے لیے تو یہ فرمایا جا رہا ہے, جو کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, کہ ان کو تکلیف نہ ہو, یہ انہیں یہاں سے اٹھنا نہ پڑے, ان کے لیے کوئی دقت نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. وہاں پہ صحابہ کرام کو متعین کیا جا رہا ہے کہ ادھر سے کسی کو نہیں گزرنے دینا. لیکن وہیں ابن خطل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے آپ کے حوالے سے ہجو بھی کی اور تنقیص بھی کرتا تھا, کعبۃ اللہ کے پردے میں لپٹا ہوا ہے. صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل کے بارے میں کیا حکم ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کعبے کے پردے میں لپٹا ہوا ہے. فرمایا چاہے وہ کعبہ کے پردے میں لپٹا ہوا ہو اسے قتل کر دو, اسے واصل جہنم کر دو. یہ ایک استثنائی حالت ہے. یہاں ہم توہین عدالت کی تو بات کرتے ہیں, توہین رسالت کی بات بھی ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال علامہ صاحب اس حوالے سے جو مکمل ہمارا موضوع تھا رحم دلی کے حوالے سے, آج کے معاشرے کو اور بالخصوص اسلامی معاشرے, ان کے لیے ہمارے لیے کیا اس میں سبق اور پیغام پنہا ہے؟ اس میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ہی ہے کہ اگر حضور دشمنوں کو بھی مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں, اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں پہ لشکر لے کر تشریف لے کر جاتے ہیں تو راستے میں اگر جانور نے بچے دیے ہیں تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی کو اگر کسی جنگ پہ بھیج رہے ہوتے یا خود قیادت فرما رہے ہوتے تو صحابہ کرام کو یہ تلقین فرماتے تھے کہ کسی جگہ پہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا, آگ نہیں لگانی. فصلوں کو اگر نقصان پہنچائیں گے تو اللہ کی مخلوق کہاں سے کھائے گی, اور فصلیں جو بذاتے خود ان پر یہ کرم فرمایا کہ ان کو آگ نہیں لگانی. اسی طرح درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا. تو یہ ساری ایسی مہربانی, بچے بوڑھے خواتین یا ان کے جو بھی ان کے اپنے مذہب کے جو عالم ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا, ان کی نہتے لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہنا, نہتے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا. ان کے مذہبی مقامات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچانی, وہ خراب نہیں کرنے. اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں اپنا عمل دکھا دیا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے. حضور کا عفو و کرم, حضور کی مہربانی, حضور کا کرم, حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا, اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, اپنے ملازمین کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا. یہ ساری مثالیں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیں گے, اور وہی حکم آتا ہے کہ ہم اگر مخلوق پہ مہربانی کریں گے خالق ہم پہ مہربانی. سبحان اللہ, بے شک بہت خوبصورت گفتگو. ناظرین سامعین, ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد اسامہ نقشبندی صاحب. نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب محمد اسامہ نقشبندی سے. اے رسول امین
رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات میں زر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات میں زر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین سید الاولین اور سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور تیرا سکہ روا کل جگہ میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ اور کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سدرۃ المنتہا گزر میں تیری کعبہ قوسین گئے دے سفر میں تیری کعبہ قوسین گئے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریم اور حق ہے تیرے کریم، کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں
صدائے رمضان